حسان صاحب، دونوں پہلو بات چیت ماشاءاللہ سجاد صاحب نے گفتگو کی ہے، دین آسان اور دین مشکل۔ میں چاہوں گا اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھایا جائے، اور یہ جو اعتراضات ہیں جیسے قبلہ حسان سجاد صاحب نے باتیں کی وہ احکامات کے اعتبار سے، کہ احکامات میں بھی دین نے لوگوں کے مطابق، یعنی کوئی مرض میں آتا ہے، اب اسے نماز کے اعتبار سے دیکھیں تو کس طرح کی سہولیات اسے، یعنی یوں ہے کہ اسے آسانی دی گئی ہے، اور اس طرح کتنے احکامات ہیں جن میں آسانیاں ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کچھ اس پہ گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا جو آپ نے بات کی ہے کہ دین کے احکام اور اس اعتبار سے دین میں آسانی، تو احادیث طیبہ واضح اور صاف الفاظ میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ اگر کوئی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو ایسا نہیں ہو سکے گا، دین ہی اس پر غالب رہے گا۔ صحیح۔ اس کو یوں سمجھایا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو بندے کے اوپر فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو بندے کے اوپر واجب ہے، جو بندے کے اوپر مقرر ہے، وہ بندے نے ادا کرنی ہے۔ پانچوں نمازیں ہیں، اگر یہ اس کے اوپر شاک بھی گزرتی ہیں، اس کے اوپر مشکل بھی گزرتی ہیں، تو اس کو یہ ادا کرنی ہے، اس میں یہ سستی کاہلی نہیں کر سکتا، یہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس کے لیے کچھ چیزیں مقرر ہیں۔ ہم کسی دکان پر، کسی فیکٹری میں، کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، ہمیں اس کا عوض ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم وہاں بیٹھے رہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنا دن گزاریں اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی چیز مل رہی ہو، بلکہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو اس کے عوض میں ہمیں کچھ ملتا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اتنا مشکل کام کرنا پڑا کہ جس کی وجہ سے یہ چیز میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے شاق ہے، کیونکہ اس کو اس کے بدلے جو اجر ملا ہے، جو چیز اسے دی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نظر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی طرف نظر کریں گے جو اس نے ابتدا میں ہی ہمیں عطا کی ہیں، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں جسم دیا، اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اس نے کام کرنے کی طاقت دی، تو ان تمام کے بدلے اگر وہ کچھ مختصر عبادات ہمارے اوپر مقرر کر رہا ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دین پر اگر کوئی غالب آنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادات جو بندے کے لیے واجب نہیں، فرض نہیں، سنت موقدہ نہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے لیے اتنی ہی مقرر کرے کہ جتنا وہ اس کو نبھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ اپنی طاقت سے زیادہ، اپنی قوت سے زیادہ، اپنے اوپر خود مشکل ڈالتے ہوئے، اپنے اوپر خود مشقتیں ڈالتے ہوئے اتنی نمازیں مقرر کر لیتا ہے کہ روزانہ میں 1000 نفل پڑھوں گا، روزانہ میں 100 نفل پڑھوں گا، سارا سال میں روزہ رکھوں گا، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس کا مکلف نہیں کیا تھا، تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ اس پر قادر نہیں ہوگا، اتنی قوت نہیں رکھے گا، تو پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ اور فرمایا کہ یہی دین کا اس کے اوپر غالب آ جانے، کہ دین نے اس کے اوپر یہ چیزیں مقرر نہیں کی، اس نے خود اپنے اوپر مقرر کر لی اور پھر اس کے لیے مشکل پیش آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ صبح کے وقت چلنے سے، شام کے وقت چلنے سے اور رات کے آخری پہر میں چلنے کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ مسافر اگر اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے مسلسل چلتا رہے، یعنی اس کا سفر مثال کے طور پر 1 ہفتے کا ہے اور اس نے 1 ہفتے میں اپنے مقام پر پہنچنا ہے اور وہ مسلسل چلتا رہے گا، تو وہ 1 اور 2 دن کے بعد تھک جائے گا، وہ نہیں چل پائے گا اس کے بعد۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ٹھہر کے چلتا ہے، منزل پر پڑاؤ ڈالتا ہے، کسی مقام پہ اسٹے کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، تو وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا اسی طرح سے مختلف اوقات کے اندر عبادات کر کے اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ہمارا دین 2 چیزوں کے اندر ہے، نہ غفلت ہے، نہ اس کے اندر مشقت ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ ہم صرف سوئے رہیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں، ایسا نہیں۔ اور اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اپنے اوپر ایسی چیز لے لیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو نبھا نہ سکیں۔ حدیث پاک میں فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین دین کے کام وہ ہیں کہ جو باطل سے دور اور بالکل آسان ہو، کیا بات، آسانی کے ساتھ جو کیے جا سکتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے۔ آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس ایک خاتون موجود تھیں، وہ گفتگو کر رہی تھیں، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام عورت چلی گئی تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں خاتون ہیں جن کی عبادت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی عبادت کرتی ہیں، اتنی عبادت کرتی ہیں، اتنے کام، اتنے نیکی کے کام کرتی ہیں۔ تو فرمایا ماہ، رک جاؤ، علیکم بما تطیقون، تمہارے اوپر وہی کرنا لازم ہے کہ جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اجر دینے سے نہیں رکتا جب تک کہ تم خود ملال کے اندر نہ پڑ جاؤ، تم خود نہ رک جاؤ، تم خود اس کام کو کرنا نہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دینے سے نہیں رکے گا۔ تو اس لیے ہمارے دین نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ وجہ وہی ابتدا والی بات ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں، اور عمومی طور پر جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ عبادات کہ جن کو ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، 5 وقت کی نماز، بوڑھے، اتنے بوڑھے لوگ کہ جو عام روٹین میں دوسرے کام نہیں کرتے لیکن انہوں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، اس بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وجہ وہی کہ ایک تو آپ نے دین کے احکام کو صحیح طریقے سے سیکھا نہیں، اس لیے آپ دوسری راہ کی طرف چلے گئے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی نفسانی خواہشات وہ ہیں کہ جو آپ کو اپنے پروردگار کی عبادات سے، اس کے احکام پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، اس لیے دین مشکل لگتا ہے، ورنہ دین مشکل نہیں ہے، نہیں، دین آسان ہے، بالکل آسان۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ روزے بیان فرمائے تو وہاں بھی یہ بات کا ذکر ارشاد فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ ہمارے 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایک سیگمنٹ ہے کتاب کا تعارف، اور ایک سیگمنٹ ہمارا ہے مشہور غلط